بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ آج انشاءاللہ یہ غالباً ہمارا 13واں سبق ہے علم میراث کے حوالے سے۔ علم میراث کے حوالے سے بنیادی اور اہم مسائل اور اصول آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ اب آج سے جو اسباق شروع ہوئے ہیں ان میں کبھی کبھار پیش آنے والے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، جو کبھی کبھار پیش آتے ہیں، نارملی پیش نہیں آتے، تو ان کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اصل اصول جو ہے وہ آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے؟ تو بار بار ان اصولوں کی آپ پریکٹس کریں، مسائل کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے علم میراث کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو آج ہماری بحث جو ہے تخارج کے حوالے سے، تخارج، تصالح بھی اسے کہتے ہیں۔ تخارج اب کسے کہتے ہیں؟ اصل میں ترکہ میں کبھی کوئی چیز کسی وارث کو اچھی معلوم ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ایک چیز لے کے بقیہ ترکہ سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیگر ورثہ بھی ایسا کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں، دیگر ورثہ بھی ایسا کرنے پہ راضی ہو تو ایسا کرنا جائز ہے، چاہے دکان لے لے، مکان لے لے، باغ لے لے، یا اسی طرح گاڑی وغیرہ لے لے، اس کو تخارج یا مصالحت کہتے ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ مجھے ابو کی گاڑی دے دیں، بقیہ وراثت آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں، اس میں میرا حصہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ترتیب بنائی جائے گی؟ تخارج اصل میں خروج سے ہے، خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، باب تفاعل سے، یعنی آپس میں تقسیم کرنا۔ تو اصطلاحی تعریف ابھی آپ کو بتا رہی کہ ایک یا چند وارثوں کا تراکم میں سے باہمی رضامندی سے کوئی متعین چیز لے کے باقی طریقے سے دستبردار ہو جانا، باقی طریقے سے دستبردار ہو جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تخارج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل سمپل سا ہے، آسان سا ہے۔ اب مثلا اگر کسی وارث نے مصالحت کی ہو، تخارج کیا ہو، تو پھر اس کے مسئلے کو کیسے حل کریں گے، کیا طریقہ اپنایا جائے گا، یہ آج آپ کو سکھائیں گے۔ تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تمام ورثہ کو شامل کر کے مسئلہ بنایا جائے، تمام ورثہ کو شامل کر کے مسئلہ بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو وارث صلح کر کے الگ ہو گیا ہے، یعنی جس نے کوئی چیز لی ہے اور بقیہ حصے سے، بقیہ ترکہ سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، اس کے نیچے صلح کا نشان یعنی صاد لکھ کر اس کے حصے کو کل مسئلہ سے تفریق یعنی مائنس کرنا ہے اور باقی سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ عملی طور پہ اس کو حل کرتے ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی موجود ہے اور اس کے 4 بیٹے ہیں، 1 2 3 اور یہ 4، ٹھیک ہے؟ اب بیوہ کو کیا ملے گا؟ ثمن ملے گا، بیٹے کیا ہو جائیں گے؟ عصبہ ہو جائیں گے۔ مسئلہ کس سے بنا لیا؟ 8 سے۔ مسئلہ کس سے بنا لیا؟ 8 سے۔ تو 8 کا ثمن 1 ہوتا ہے، دے دیا، اور باقی کتنا بچا؟ 7، تو وہ عصبہ کو دے دیا۔ 4 بیٹے ہیں اور ان کا حصہ 7 بنتا ہے، 7 4 پہ پورا تقسیم نہیں ہوا تھا تو 4 کو مضروب بنا لیا، عدد رؤوس کو مضروب بنا لیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ضرب دے دیا اصل مسئلہ میں، 4 8 32، کیا ہو گیا؟ 32، 4 × 4 اور 4 7 28 ہو گیا۔
اب ہر ایک 28 کو جب 4 پہ تقسیم کیا تو ہر ایک بیٹے کا کیا حصہ آیا؟ 7 حصہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ہر ایک بیٹے کا 7 حصہ آ گیا. اب یہ والا سرخ جو بیٹا ہے جس کو وہ میں نے کیا ہائی لائٹ کی آپ کے سامنے، اس نے مصالحت کی تھی کہ مثلا اس نے والد کی گاڑی لی تھی یا کوئی بھی چیز لی تھی کہ میں یہ لے رہا ہوں بقیہ ترکے میں سے حصہ نہیں لوں گا. ابھی پہلے اس کو بھی وراثت کی تقسیم میں شامل کر دیا. اب اس کا حصہ کیا بنتا تھا؟ 7 بنتا تھا. اس کا حصہ کیا بنتا تھا؟ 7. تو ہم نے بتایا کہ اس کے نیچے 100 لکھ لیں گے اور اس کا جو حصہ ہوگا اصل مسئلہ سے مائنس کر دیں گے. اس کا حصہ 7 تھا، اصل مسئلہ ہمارے پاس 32 تھا. 7 کو 32 سے مائنس کر دیا، کتنا بچ گیا؟ 25. تو 25 سے مسئلہ بنا دیا. 25 کا 4 جو ہے یہ بیوہ کو چلا گیا اور 7 7 7 یہ دیگر افراد کو چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ نکل گیا. گویا کہ پہلے ہم نے کتنے حصے کیے تھے؟ ترقی کے 32 حصے کیے تھے. اب وہ 32 کے بجائے کل کتنے حصے کر لیں گے؟ 25 کر لیں گے. اسی طرح دوسرا مسئلہ دیکھیں، ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کا شوہر موجود ہے، اس کی ماں بھی موجود ہے اور چچا بھی موجود. چچا بھی کیا ہے؟ موجود ہے. شوہر کو نصف ملا، ماں کو ثلث الکل ملا اور چچا جو ہے عصبہ ہو گیا. چچا عصبہ ہو گیا. نصف اور ثلث جب جمع ہوتے ہیں مسئلہ 6 سے بنایا جاتا ہے. 6 کا نصف 3 ہے، یہ ہم نے شوہر کو دے دیا. ثلث الکل 6 کا ثلث جو ہے 2 ہے، اس کو دے دیا. باقی ایک بچ گیا وہ چچا کو دے دیا. اب شوہر نے مصالحت کر دی، کوئی چیز لے کے نا مصالحت کر دی کہ مجھے وراثت میں حصہ نہیں چاہیے، مجھے فلانی چیز بس دے دی جائے. ٹھیک ہے، تو اب کیا طریقہ ہے؟ پہلے تو ہم نے مسئلہ بنا لیا شوہر کو شامل کر کے، شوہر کو شامل کر کے مسئلہ بنا لیا. اب دیکھیں شوہر کا حصہ کتنا بنتا تھا؟ 3. 3 کو 6 سے مائنس کر دیا. 3 کو 6 سے کیا کر دیا؟ مائنس کر دیا. باقی کتنا بچ گیا؟ 3. تو اب کل وراثت کے 3 حصے کر کے 2 حصے جو ہے ماں کو دے دیا اور 1 حصہ چچا کو دے دیا. ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ شوہر کو، جس بندے کو وراثت پہلے دے چکے ہیں، یعنی اس نے ایک چیز لی ہے، اس کو شروع سے ہی داخل نہ کریں. مثلا یہ شوہر کو شروع سے ہی خارج کریں، مسئلہ اس سے نہ بنائیں، اس کو بالکل نکال لیں. اب ماں اور چچا ہوگا تو مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ ثلث سے 3 سے. اب یہ 3 کا ثلث کیا بنے گا؟ 1 بنے گا. باقی کتنا بچ گیا؟ 2 ہو گیا. تو اس طریقے سے اگر کریں گے تو وراثت صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوگی. اب دیکھیں ماں کا حصہ کیا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے. چچا کے 2 حصے بنتے ہیں. یہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے اسی طریقے کو فالو کرنا ہوگا، ورنہ ورثہ کو صحیح طریقے سے حصے نہیں ملیں گے، غلطی ہو جائے گی. جیسا کہ ابھی آپ کو کر کے دکھایا کہ اگر شوہر کو شامل نہیں کریں گے، شوہر کو شروع ہی سے شامل نہیں کریں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. یہ تخارج کا آپ کو بتایا. اب اسی کو عربی میں بیان کیا. المبحث الثامن فی التخارج، 8ویں بحث جو ہے تخارج کے حوالے سے ہے. من صالح علی شیء من الترکہ، کہ جس شخص نے ترکے میں سے کسی چیز پہ مصالحت کر لی، فطرح سہامہ من التصحیح، تو تصحیح میں سے اس کا جو سہام ہے یعنی مصالحت کرنے والے کا حصہ ہے اس کو نکال دو، یعنی مائنس کر دو. ثم اقسم ما بقی من الترکۃ علی سہام الباقین، اور جو باقی بچ جائے پھر اس کو بقیہ کے حصوں پہ تقسیم کر دو، بقیہ کے حصوں پہ تقسیم کر دو. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے ہم بات کریں گے دین محیط پر. اب کس پہ بات کریں گے؟ دین محیط پر. ٹھیک ہے، بسا اوقات ترکہ جو ہے
وہ کم ہوتا ہے اور میت پہ جو قرضہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے تکفین و تجہیز ادا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد قرض ادا کیا جاتا ہے، پھر اگر وصیت ہو تو ایک تہائی مال میں وصیت کو نافذ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ قرض نہیں ہے، یہ اتنا قرض ہے کہ سارا جو ترکہ ہے وہ بھی اگر قرض میں دیا جائے تب بھی قرض باقی رہے گا۔ یہ دین محیط، محیط کا معنی ہوتا ہے گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا، یعنی اگر میت پہ اتنا قرضہ ہو کہ مکمل ترقی سے بھی پورا نہ ہو سکے تو ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کے تناسب سے ترقی میں سے حصہ دیا جائے گا۔ ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کے تناسب سے ترقی میں سے حصہ دیا جائے گا، یعنی جس کا جتنا قرض ہوگا اسی حساب سے ترقی میں سے اسے قرض کے طور پہ رقم واپس کی جائے گی۔ اور طریقہ کیا ہوگا دینے کا تناسب معلوم کرنے کے لیے؟ کیا طریقہ اپنائیں گے کہ قرض خواہوں کو بمنزلہ ورثہ کی سمجھنا ہے۔ قرض خواہ جو آپ کے پاس ہے گویا کہ وہ وارث ہے، اور ان کا جو قرض ہے وہ بمنزلہ سہم حصے کے ہیں، اور کل قرض بمنزلہ مسئلہ کے لکھیں گے۔ مثلا جمیل ایک قرض دار ہے اور ایک جمال ہے۔ جمیل کا قرض کتنا ہے؟ 10 روپے ہے، اور جمال کا قرض کیا ہے؟ 5 روپے ہے۔ تو ان کو ورثہ کی جگہ ان کے نام لکھ لیے، ورثہ کی جگہ ان کے نام کیا کر دیے؟ لکھ لیے۔ 10 اور 5 کو جب جمع کر لیتے ہیں تو کل کتنے ہو گئے؟ 15۔ تو کل قرضہ ہم نے مسئلے کی جگہ پہ لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ورثہ کے نام لکھ لیے، اور ان کا جتنا قرض تھا، مثلا جمیل کا 10 تھا، اس کو حصے کی جگہ لکھ لیا 10۔ 5 جمال کا 5 تھا، اس کو بھی یہاں پہ نیچے 5 لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور ترکہ کتنا ہے؟ ترکہ مثلا 13 روپے ہم کہتے ہیں، ترکہ مثلا 13 روپے ہے اور قرض جو ہے 15 روپے ہے۔ اب قرض زیادہ ہے، ترکہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہی فارمولا جو اب ہم نے پڑھا تھا، سہم ضرب ترکہ اور تقسیم تصحیح، تو اب یہ 10 کو جب ہم نے ضرب دے دیا 13 کے ساتھ، 10 کو ضرب دے دیا 13 کے ساتھ، اور پھر اس کو تقسیم کر دیا 15 کے اوپر، تو 8.67 جو ہے روپے جو ہے یہ کیا نکل آئیں گے؟ یہ جمیل کے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح 5 کو ضرب دے دیں گے 13 کے ساتھ، تراکے کے ساتھ، اور تقسیم کریں گے 15 پہ، تو 4.33 جو ہے یہ جمال کے روپے ہو جائیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جب میت پہ قرضہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ ترکے سے زیادہ ہو جائے، تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ قرض خواہوں کو اس کے قرض کے تناسب سے ترکے میں سے حصہ دیا جاتا ہے، اس کے قرض کے تناسب سے ترکے میں سے کیا دیا جاتا ہے؟ حصہ دیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ المبحث التاسع فی الدین المحیط، 9ویں بحث جو ہے توصیل الحقوق میں ہم نے 2 مباحث پڑھے تھے، توصیل الحقوق میں 2 مباحث پڑھے تھے ہم نے، 10 مباحث جو ہے ہم نے کہا تھا پڑھیں گے، تو یہ 9ویں بحث ہے فی الدین المحیط، دین محیط میں۔ اجعل دین کل دائن بمنزلۃ السہام، کہ ہر قرضدار کے قرض کو سہام کے درجے میں رکھو، والدائن بمنزلۃ الوارث، اور دائن کو، قرض خواہ کو وارث کی جگہ رکھنا ہے، مجموع الدیون بمنزلۃ التصحیح فی العمل، اور قرض کا جو مجموعہ ہے، جتنی مکمل قرض جو ہے اس کو تصحیح کی جگہ، مسئلے کی جگہ رکھنا ہے عمل کرنے میں، اور اس طریقے سے ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کے تناسب سے حصہ دینا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ المبحث العاشر فی مقاسمۃ الجد، مقاسمۃ الجد کے حوالے سے ایک بحث ہے، وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ تو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ
اس علم میراث کو 4 حصوں میں تقسیم کیا: خلاصۃ المیراث، معرفت الورثہ اور توصیل الحقوق۔ توصیل الحقوق بھی تقریباً ہمارا مکمل ہو گیا، 9 مباحث ہمارے ہو چکے ہیں، بس ایک بحث جو ہے مقاسمۃ الجد کے حوالے سے وہ رہ گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے۔ اب یہ چوتھی بحث جو ہے متفرقات، چوتھی بحث ہمارے پاس کیا ہے؟ متفرقات، یعنی مختلف چیزیں جو ہے، مختلف مسائل، اس کو ڈسکس کریں گے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے للخنثى اسوأ الحالین، للخنثى اسوأ الحالین۔ تو خنثی کی وراثت میں کیا احکامات ہے؟ وراثت میں اسے حصہ دیا جائے گا یا نہیں؟ اگر دیا جائے گا تو کس حساب سے، مذکر کے اعتبار سے یا مؤنث کے اعتبار سے؟ تو خنثی اصل میں کہتے کسے ہیں؟ خنثی یہ فعلہ کے وزن پر ہے، ہجڑے کو بولتے ہیں۔ یعنی خنثی وہ شخص جس کے ذکر اور فرج دونوں ہوں، یعنی دونوں میں سے کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ خنثی سے مراد خنثی مشکل ہے، یعنی اگر دونوں اعضاء سے بیک وقت پیشاب نکلتا ہو تو بلوغ تک خنثی مشکل کہلائے گا، اور بلوغ کے بعد اگر مرد کی طرح خواب میں عورت سے مباشرت کرے اور احتلام ہو یا داڑھی نکل آئے تو مذکر سمجھا جائے گا، اور اگر عورت کی طرح پستان ابھر آئے یا پستان میں دودھ اترے یا حیض آنے لگے یا قابل جماع ہو جائے یا حاملہ ہو جائے تو مؤنث سمجھا جائے گا، اور اسی حیثیت سے احکام جاری ہوں گے۔ لیکن خنثی مشکل جو ہے، جس کا پتہ نہ چل رہا ہو، یعنی جس کی دونوں حالتیں مشتبہ ہو کہ کسی بھی طرح سے کسی ایک جانب کو ترجیح نہ دی جا سکے، کسی ایک جانب کو ترجیح نہ دی جا سکے۔ اور اسوأ الحالین سے مراد یہ ہے کہ پہلے خنثی کو، جی ایک منٹ، جی تو اسوأ الحالین سے متعلق بتا رہا تھا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ پہلے خنثی کو مذکر فرض کر کے اور پھر مؤنث فرض کر کے دو دو الگ مسئلے بنائے جائیں گے۔ جس صورت میں خنثی محروم رہے یا اسے کم ملے اسی کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے گی۔ جس صورت میں وہ محروم رہے یا اسے کم ملے تو اسی حساب سے وراثت تقسیم کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا موجود ہے، اس کا کیا ہے؟ بیٹا موجود ہے، اور اسی طرح اس کی بیٹی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، اور ایک ولد خنثی ہے، خنثی مشکل ہے۔ اب ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو پہلے ہم یہاں پہ ولد خنثی کو مذکر فرض کریں گے، گویا کہ یہ بیٹا ہے، بیٹا تصور کریں گے۔ تو اگر یہ بیٹا ہے، بیٹا اور یہ دوسرا بیٹا اور ایک بیٹی، تو گویا کہ کل 5 افراد ہو گئے۔ بیٹا جو ہے 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 بیٹے گویا کہ 4 اور ایک بیٹی 5 ہو گئے، یہ کل کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب مسئلہ ہم نے کس سے بنایا؟ 5 سے مسئلہ ہم نے بنایا، 5 کا 2 بیٹے کو دے دیا، 1 بیٹی کو دے دیا، اور 2 جو ہے دوسرے بیٹے کو دے دیا، خنثی مشکل کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے کس سے مسئلہ بنایا ہے؟ 5 سے، 2 بیٹوں کو دیا، 1 جو ہے بیٹی کو دے دیا۔ اب یہ دوسرا مسئلہ جو ہے بیٹا ہے، یہی مسئلہ ہے،
بیٹی ہے اور ولد خنثی یہ مؤنث ہے. خنثی مشکل کو اب یہاں پہ ہم نے کیا فرض کیا؟ مؤنث فرض کیا. اب دیکھیں جب یہ مؤنث ہے اور یہ بیٹی بھی مؤنث ہے، یہ دو ہو گئی اور ایک بیٹا ہے، تو کل 4 افراد ہو گئے. 4 کا 2 جو ہے بیٹے کو دے دیا، ایک بیٹی کو دے دیا. تو گویا کہ اسوأ الحالین، نقصان والی حالت یہ کہ یہاں پہ خنثی کو کیا تسلیم کریں؟ مؤنث فرض کر کے ہم اس کو کیا دیں گے؟ وراثت دیں گے. مؤنث کے اعتبار سے وراثت میں حصہ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ 2 طرح ہم مسئلہ حل کریں گے. ایک میں خنثی کو مذکر فرض کریں گے اور دوسرے میں مؤنث فرض کر کے جس حالت میں نہ مل رہا ہو یا کم مل رہا ہو اسی حالت کے اعتبار سے اسے وراثت میں حصہ دیں گے. ٹھیک ہے، جی آگے چلیں. وَلِلْحَمْلِ أَحْسَنُ الْحَالَيْنِ وَلِلْبَاقِينَ أَسْوَأُ الْحَالَيْنِ. یعنی حمل جو ہے ایک شخص کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کا وراثت میں حصہ کیسے تقسیم کیا جائے گا، کیا ترتیب بنائی جائے گی؟ تو اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حمل کو بھی میراث ملتی ہے، اور حمل میت کا ہو یا اس کے علاوہ کا. میت کا حمل جیسے مرنے والی کی بیوی حاملہ ہو، اور اس کے علاوہ کا حمل جیسے میت کلالہ ہو اور اس کے وارث بھائی بہن ہو، اور بوقت موت جو ہے اس کی والدہ حمل کے ساتھ ہو جس سے بھائی یا بہن پیدا ہو سکتی ہے جو وارث ہے. لیکن حمل کی وراثت کی شرط یہ کہ وہ زندہ پیدا ہو. اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی تو میراث نہیں ملے گی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مورث کی موت کے وقت یقیناً پیٹ میں ہو. مورث کی موت کے وقت یقیناً وہ کیا ہو؟ پیٹ میں ہو. ٹھیک ہے، اور یہ بات اس طرح معلوم کی جا سکتی ہے کہ وہ اکثر مدت حمل کے اندر پیدا ہو. تو حمل جو ہے اس کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، اور اکثر مدت حمل میں جو ہے وہ اختلاف ہے. احناف کے نزدیک اکثر مدت حمل 2 سال ہے. تو اگر مورث کی موت کے بعد 2 سال کے اندر بچہ پیدا ہو تو وہ وارث ہوگا، اس کے بعد پیدا ہوگا تو وارث نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں بوقت موت بچے کا پیٹ میں ہونا یقینی نہیں ہے. اور امام لیث بن سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اکثر مدت حمل 3 سال ہے. امام مالک، امام شافی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اکثر مدت حمل 4 سال ہے. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر عورت قریب الولادت ہے تو تقسیم ترکہ کو ولادت تک مؤخر کیا جائے تاکہ تقسیم میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے. ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر بھی تقسیم کرنا ہے، انتظار نہیں کرنا، تو ایسی صورت میں پھر یہ طریقہ اپنانا ہے. وَلِلْحَمْلِ أَحْسَنُ الْحَالَيْنِ وَلِلْبَاقِينَ أَسْوَأُ الْحَالَيْنِ، کہ حمل کے لیے دونوں حالتوں میں اچھی حالت جو ہوگی، بہتر حالت جو ہوگی، جس میں زیادہ حصہ مل رہا ہوگا وہ اس کے لیے رکھیں گے. وَلِلْبَاقِينَ أَسْوَأُ الْحَالَيْنِ، اور بقیہ کے لیے، بقیہ جو وہ رسا ہے، أَسْوَأُ الْحَالَيْنِ، دونوں حالتوں میں سے جو بری حالت ہوگی اس حساب سے حصہ دیں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ
حمل کا مسئلہ بھی دو طرح حل کریں گے. ایک میں حمل کو مذکر فرض کرنا ہے پھر حل کرنا ہے, اور پھر اسی طرح حمل کو مؤنث فرض کر کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جس حالت میں دونوں میں دیکھنا ہے, جس حالت میں حمل کو زیادہ مل رہا ہو اسے وہ دیا جائے گا, اور جس حالت میں کم مل رہا ہو تو اس صورت میں وہ نہیں دیا جائے گا. البتہ باقی جو ورثہ ہے ان کو جس حالت میں کم مل رہا ہے اس حساب سے دیا جائے گا. اب مثلا یہاں پہ دیکھیں, ایک شخص کا انتقال ہوا, حاملہ بیوہ ہے, اس کی حمل ہے, اس کو مذکر فرض کیا یعنی بیٹا ہے. ٹھیک ہے, بیٹی ہے, باپ ہے اور ماں موجود ہے. بیوہ کو ثمن ملا, بیٹا بیٹی یہ عصبہ ہو گئے, اور باپ جو ہے اس کو بھی سدس ملا, ماں کو بھی کیا ملا, سدس ملا, ماں کو بھی کیا ملا, سدس ملا. ثمن اور سدس جب آتے ہیں مسئلہ 24 سے بنایا جاتا ہے. مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے, 24 سے بنایا جاتا ہے. چوبیس کا ثمن 3 ہے, سدس 4 ہے, سدس 4 ہے. ٹھیک ہے, سدس کیا ہے, 4 ہے. 4 اور 4 8, 8 اور 3 11, باقی کتنے بچ گئے, 13, باقی 13 بچ گئے. اب یہ 13 جو ہے یہ 3 افراد پہ پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہا ہے, ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے, بیٹا 2 کے قائم مقام ہے. تو گویا کہ 3 کو ہم نے مضروب بنا لیا, 3 کو ہم نے کیا کر دیا, مضروب بنا لیا. اصل مسئلہ میں یعنی 24 کے ساتھ ہم نے ضرب دے دیا, یہ 72 ہو گیا. یہ کیا ہو گیا, 72 ہو گیا. اب 3 کو سیام میں ضرب دے دیا, 3 3 9, اور 3 کو 13 کے ساتھ ضرب دے دیا, 39 ہو گیا. 39 کو جب 3 پہ تقسیم کر دیا تو 13 نکل آتے ہیں. 13 یہ بیٹی کو دے دیا, اس کا ڈبل 26 بنتا ہے, یہ بیٹے کو دے دیا حمل کو جو مذکر فرض کیا ہے. 3 کو 4 کے ساتھ ضرب دے دیا 12, 3 کو 4 کے ساتھ ضرب دے دیا 12. ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ حل کر دیا. یہاں تک ہم نے کیا کر دیا, مسئلہ حل کر دیا. دوبارہ آپ دیکھیں, اب یہ مؤنث فرض کر کے ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے. حاملہ بیوہ ہے, حاملہ کیا ہے, بیوہ ہے. حمل مؤنث فرض کیا, بیٹی اسی طرح موجود ہے, باپ موجود ہے, ماں موجود ہے. سمن, اور یہاں پہ جب 2 بیٹیاں ہو گئی, یہ ایک بیٹی ہے, یہ حمل مؤنث ہے, یہ دوسری بیٹی ہے, ثلثان ملے گا, ان کو سدس سدس مل جائے گا. مسئلہ 24 سے ہو گیا, 24 سے ہو گیا. 24 کا ثمن 3 ہے, اور ثلثان 16 ہے, 8 8 ان کو دے دیا. سدس 4 ہے, سدس 4 ہے. 4 اور 4 8, 8 اور 8 16, 16 اور 8 24, 24 اور 3 27. تو مسئلہ کیا ہو گیا, کم ہو گیا, سیام زیادہ ہو گئے. تو گویا کہ یہ مسئلہ عائلہ ہو گیا. یہ مسئلہ کیا ہو گیا, عائلہ ہو گیا. جب مسئلہ عائلہ ہو جائے, مسئلہ کیا ہو جائے, عائلہ ہو جائے, تو جتنے سہام ہوں گے ان سے مسئلہ بنایا جاتا ہے. سہام یہاں پہ 27 ہے, تو ہم نے کس سے مسئلہ بنا لیا, 27 سے مسئلہ بنا لیا. تو پہلا مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے, 72 ہے. دوسرا مسئلہ ہمارے پاس 27 ہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, جب ایک مرتبہ مذکر فرض کر کے حل کیا, پھر مؤنث فرض کر کے حل کیا, پھر ان دونوں مسئلوں میں نسبت دیکھیں گے. ان دونوں مسئلوں میں نسبت دیکھیں گے. 72 اور 27 میں نسبت دیکھیں گے. 72 اور 27 میں کیا کریں گے, نسبت دیکھیں گے. تو 72 کو جب
72 को یہ دونوں میں نسبت یہ ہے کہ 9 پہ دونوں تقسیم ہو رہا ہے. تیسرا عدد ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ 9 ہے. 27 9 پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے، یعنی جب 27 کو 9 پہ تقسیم کریں گے تو وفق کیا آئے گا؟ دوسرے مسئلے کا 3 آئے گا. اور اسی طرح 72 کو 8 پہ تقسیم کریں گے، 9 پہ تقسیم کریں گے تو 8 جواب آئے گا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ توافق کا. تو ہر ایک کے وفق کو دوسرے کے مسئلے اور سیام میں ضرب دیں گے. اب یہاں پہ 3 کو ہم ضرب دے دیں گے دوسرے مسئلے کے وفق کو. ہمارے پاس کیا 72 کے ساتھ جب ضرب دے دیا 3 کو تو غالباً 216 بن جائیں گے. 3 ضرب 3 72 یہ 216 ہو گئے. اور پھر تمام سیام میں ضرب دے دیا. 3 کو 9 ضرب میں ضرب دیں گے 27 بن جائیں گے. 3 کو 26 میں ضرب دیں گے 78 بن جائیں گے. 3 کو 13 میں ضرب دیں گے 39. 12 میں ضرب دیں گے 36. 12 میں ضرب دیں گے 36. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس حصے آ گئے، یہ سیام آ گئے. اب یہاں پہ 8 کو ہم ضرب دیں گے 27 میں تو جواب کیا آئے گا؟ 216. 8 کو 13 میں ضرب دیں گے 24. 8 میں ضرب دیں گے 64. 8 میں ضرب دیں گے 64. 4 میں ضرب دیں گے 32. 4 میں ضرب دیں گے 32. یہ تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. دونوں میں سے دیکھنا ہے کہ حمل کے لیے زیادہ کہاں ملتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حمل کو یہاں پہ کیا مل رہا ہے؟ 12 مل رہا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں حمل کو کیا مل رہا ہے؟ 64 مل رہا ہے. تو حمل کے لیے کون سا ہم رکھیں گے؟ یہ 78 رکھیں گے کیونکہ یہاں پہ زیادہ مل رہا ہے. یہ کیا کریں گے؟ حمل کے لیے سنبھال کے رکھیں گے، یعنی پھر حمل کو دونوں میں سے زیادہ ملتا ہے وہ باقی رکھا جائے گا. اور باقی وہ رسا کے لیے دونوں میں جو کم ملتا ہے وہ دے دیا جائے گا اور باقی کو محفوظ رکھا جائے گا. اب دیکھیں باقی وہ رسا جو ہے یہ حاملہ بیوہ ہے. اوپر جو ہے 27 مل رہا ہے، اوپر کیا مل رہا ہے؟ 27 زیادہ مل رہا ہے اور نیچے کم مل رہا ہے. تو گویا کہ جہاں پہ کم مل رہا ہے وہ اس کے لیے محفوظ رکھیں گے. یہ 24 بیوہ کو دے دیں گے، باقی 3 جو ہے حصے یہاں پہ وہ سنبھال کے رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہاں پہ بنت کو کیا مل رہا ہے؟ 39 مل رہا ہے اور یہاں پہ 64 مل رہا ہے. تو کم کہاں پہ مل رہا ہے؟ یہ مل رہا ہے. تو یہ 39 اس کو دے دیں گے، باقی جو حصے ہوں گے وہ محفوظ رکھیں گے. اور اسی طرح یہ باپ کو یہاں پہ 36 مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے. ماں کو یہاں پہ 36 زیادہ مل رہا ہے. تو یہ نہیں، نیچے جو ہے کم مل رہا ہے، یہ کم والے حصے جو ہے اس کے لیے محفوظ رکھیں گے. ٹھیک ہے، پھر جب یہ محفوظ رکھیں گے پھر مذکر ہو تو مذکر والی صورت پہ عمل کیا جائے گا، مؤنث ہو تو مؤنث والی صورت پہ عمل کر دیا جائے گا، اور مردہ ہو تو وراثت جو ہے اس کے بغیر پھر تقسیم کی جائے گی. تو اس طریقے سے حمل کی وراثت کو حل کیا جاتا ہے. حمل کو وراثت میں حصہ دینے کا طریقہ یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، جو آپ کے سامنے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا. وَلِلْحَمْلِ أَحْسَنُ الْحَالَيْنِ وَلِلْبَاقِينَ أَسْوَأُ الْحَالَيْنِ. یہ مثال بھی آپ کو سمجھا دے. ٹھیک ہے، اچھا آگے تیسرا مسئلہ متفرقات میں مفقود کا ہے. متفرقات میں تیسرا مسئلہ کس کا ہے؟ مفقود کا ہے. والمفقود حی فی مالہ ومیت فی مال غیرہ. مفقود جو ہوتا ہے وہ اپنے مال میں زندہ ہوتا ہے، اسے زندہ فرض کریں گے، اور غیر کے مال میں اسے مردہ فرض کریں گے. فقد یفقد فقدا فقدانا، اس کا معنی ہوتا ہے کھونا، گم کرنا. المفقود یعنی گم شدہ، یعنی ایسا آدمی جو اپنی جگہ سے غائب ہو گیا ہو اور اس کی موت اور حیات کا پتہ نہ ہو، اور اس کی موت اور حیات کا پتہ نہ ہو. تو وراثت میں مفقود کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے مال میں زندہ سمجھا جاتا ہے، یعنی کوئی دوسرا اس کا وارث نہیں ہو سکتا. اپنے مال کے حق میں اسے زندہ فرض کریں گے، اس کی وراثت تقسیم نہیں کریں گے. اور دوسرے کے مال میں مردہ سمجھا جاتا ہے،
یعنی وہ کسی کا وارث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مفقود کے اپنے مال کے بارے میں حکم کیا ہے کہ مفقود اپنے مال کے حق میں زندہ ہے، اس لیے اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی. لیکن اگر گواہوں سے اس کی موت ثابت ہو جائے یا قرائن سے یا قاضی اس کی موت کا فیصلہ کر دے تو اس وقت جو اس کے ورثہ زندہ ہوں گے ان میں اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی. اور مفقود کا دوسروں کے مال کے بارے میں حکم کیا ہے؟ دوسروں کے اموال کے بارے میں مفقود کو میت شمار کیا جائے گا، لہذا اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار انتقال کر جائے تو یہ وارث نہیں ہوگا. لیکن چونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ مفقود واپس آ جائے، اس لیے وراثت تقسیم کرتے ہوئے اس کا حصہ جو ہے محفوظ رکھا جائے گا. اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا. یہی بیان کیا حی فی مالہ و میت فی مال غیرہ، کہ اپنے مال میں یہ زندہ ہے اور دوسرے کے مال میں یہ مردہ ہے. آگے مرتد کے بارے میں بتا رہے ہیں. اگر کوئی شخص مرتد ہو چکا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ مرتد یعنی وہ شخص دین اسلام کو چھوڑ دے، نعوذ باللہ من ذالک. تو مرتد کے اموال کی 3 قسمیں کی جاتی ہے. ایک تو حالت اسلام میں اس نے مال کمایا ہوگا، اور اسی طرح دارالحرب میں جانے سے پہلے حالت ارتداد میں جو اس نے مال حاصل کیا ہے، ایک وہ مال ہے. تیسرے نمبر پہ وہ مال ہے کہ دارالحرب میں جانے کے بعد حالت ارتداد میں حاصل کیا ہوا مال. تو پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر مرتد مر جائے یا قتل کر دیا جائے یا دارالحرب میں چلا جائے اور قاضی جو ہے اس کے حربی ہونے کا فیصلہ کر دی تو اس حالت اسلام میں حاصل کیا ہوا مال اس کے مسلمان ورثہ میں تقسیم ہو گئے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور دوسری قسم کا مال جو ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حالت ارتداد میں جو مال حاصل کیا ہے وہ مال فیع کے حکم میں ہوگا، اسے بیت المال میں داخل کیا جائے گا. اور مال فیع وہ مال ہوتا ہے جو کفار سے بغیر قتال کے حاصل ہوتا ہے. اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حالت ارتداد میں کمایا ہوا مال بھی مسلمان ورثہ کو ملے گا. اور تیسری قسم کا حکم یعنی دارالحرب میں جانے کے بعد حاصل کیا ہوا مال جو ہے مال فیع کے حکم میں ہے، تو بالاتفاق اسے بیت المال میں داخل کرایا جائے گا. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. لا یرث ولا یورث، نہ تو وارث ہوتا ہے نہ وہ کسی کا وارث بنتا ہے. فمکتسبہ فی حال اسلامہ فہو لورثۃ المسلمین، جو مال اس نے اسلام کی حالت میں کمایا ہوگا تو وہ اس کے مسلم ورثہ میں تقسیم ہوگا. ومکتسبہ فی حال ردۃ فیوضع فی بیت المال، لیکن جو اس نے ارتداد کی حالت میں کمایا ہوگا اسے بیت المال میں جمع کرایا جائے گا. اسے کیا کیا جائے گا؟ بیت المال میں جمع کرایا جائے گا. وحکم الاسیر، قیدی کا حکم، یعنی کسی مسلمان کو جنگ میں کافر قید کر لے اور وہ اسلام کی حالت میں برقرار رہے تو اس پہ مسلمانوں ہی کے احکام جاری ہوں گے. یعنی اس کی وفات کے بعد مسلمان ورثہ اس کے وارث ہوں گے اور وہ اپنے رشتہ داروں کا وارث ہوگا. لیکن اگر وہ خدا نخواستہ اسلام سے پھر جائے تو اس پہ مرتد کے احکام جاری ہوں گے. لیکن اگر کفار کے پاس ایسی جگہ قید ہے جہاں نہ تو اس کی موت اور حیات کا علم ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ وہ اسلام پہ برقرار ہے یا مرتد ہو چکا ہے تو اس پہ مفقود کے احکام جاری ہوں گے. وحکم الاسیر کا حکم سائر المسلمین، کہ قیدی کا حکم تمام مسلمانوں کے حکم کی طرح ہے، لیکن کب تک؟ ما لم یفارق دینہ، جب تک وہ اپنے دین سے جدا نہ ہو چکا ہو، یعنی وہ مسلمان ہو. فإن فارق دینہ فحکمہ حکم المرتد، لیکن جیسے ہی وہ اپنے دین سے پھر گیا، اپنے دین سے جدا ہو گیا تو اس کا حکم جو ہے مرتد والا ہو جائے گا، مرتد کے احکام اس پہ جاری ہوں گے.
فإن لم تعلم ردته ولا حياته فحكمه حكم المفقود. لیکن اگر اس کے مرتد ہونے کا بھی علم نہیں ہے اور نہ اس کی حیات ہونے کا علم ہے تو اس کے بارے میں حکم وہی ہوگا جو مفقود کے بارے میں ہے. مفقود کے احکام اس پہ جاری ہوں گے. والحرق والہدم والغرق. حرقہ سے مراد جل کے مرنا، ہدمہ سے مراد دب کے مرنا، غرقہ سے مراد ڈوب کے مرنا. مثلا اگر چند رشتہ دار ایک ساتھ کسی حادثے میں فوت ہو جائے، کشتی ڈوب جائے یا آگ لگ جائے یا دیوار چھت وغیرہ گر جائے، اب وہ سب رشتہ دار آپس میں کیا ہو گئے؟ مر گئے. اب یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کون پہلے فوت ہوا کون بعد میں فوت ہوا، کس کی وفات پہلے ہوئی کس کی وفات بعد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں بتا رہے ہیں ای اذا ماتت جماعت. حرقہ ہدمہ غرقہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ صرف یہی تین نہیں، اس میں اور بھی چیزیں شامل ہو سکتی ہے. ٹریفک حادثہ ہے، خاصا ٹریفک حادثہ ہو گیا، اس میں باپ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں موقع پہ جان بحق ہو گئے، تو اب جو ہے ایک دوسرے کے وہ وارث بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ کیا ترتیب ہوگی؟ ای اذا ماتت جماعت، کہ ایک جماعت مر جائے، ولا یدرا، اور معلوم نہ ہو ایہم مات اولا، کہ کون پہلے مرا ہے. جعلوا کانہم ماتوا معا، تو انہیں ایسا تصور کیا جائے گا گویا کہ ایک ساتھ ہی مرے ہیں. فلا یتوارثون، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. فلا یتوارثون، وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے دونوں. البتہ دیگر وہ رسا ان کے وارث بن جائیں گے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث اور زمین کی وراثت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے علم میراث کو آسان بنائے، اس کا سمجھنا سمجھانا اور پھر اسے محفوظ رکھنا اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے. یہ علم میراث کے اہم مسائل جو ہے وہ مکمل ہو گئے الحمدللہ. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ علم میراث کا جو وراثت حل کرنے کا فتویٰ کیسے لکھا جاتا ہے وہ ایک آپ کو دکھا لیتا ہوں کہ اس کے مطابق آپ نے وراثت کا مسئلہ اور فتویٰ حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی یہ وراثت کا مسئلہ جو ہے فتویٰ کس طریقے سے حل کیا جاتا ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے، تو یہ آپ کے سامنے عبارت موجود ہے. مثلا ایک شخص نے ایک سوال پوچھا، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نوعیت کے سوال آتے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، ان کی ورثہ میں ایک بیوہ، 4 بیٹیاں، پہلی بیوی سے اور ایک حقیقی بہن اور ایک باپ شریک بہن اور 5 حقیقی بھتیجے اور 5 سوتیلے بھتیجے ہیں. مرحوم کی پہلی بیوی کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، مرحوم کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ عبارت لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہوتا ہے. یہاں پہ الجواب حامدن و مصلیاں لکھنا ہوتا ہے. یہاں پہ نارملی سائل کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، سائل ٹھیک ہے لکھا ہوتا ہے، جو اس کا نام ہوگا اور ایڈریس فون نمبر وغیرہ بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، وہ انتظامی معاملات کے حوالے سے ہوتا ہے. اب دیکھیں سب سے پہلے تجہیز و تکفین وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہے ترقی سے متعلق وہ ذکر کی جاتی ہے. مرحوم نے بوقت انتقال یعنی انتقال کے وقت جو ہے اپنی ملکیت میں جو کچھ منقولہ و غیر منقولہ موویبل اور غیر منقولہ ان موویبل، جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، یعنی جائیداد مثلا مکان ہے، پلاٹ ہے، نقد رقم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کپڑے ہے، گھریلو ساز و سامان ہے، غیر جو بھی چھوٹا بڑا ساز و سامان چھوڑا ہے وہ سب مرحوم کا ترکہ ہے. جو بھی چیزیں ہیں وہ سب مرحوم کا ترکہ ہے. سب سے پہلے مرحوم کے کفن دفن کے متوسط درجے کے اخراجات نکالے جائیں گے. سب سے پہلے کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ ترقی میں سے کفن دفن کے متوسط اخراجات.
اگر یہ اخراجات کسی نے تبرع اور احسان کے طور پہ ادا کر دیے، بیٹے نے ادا کر دیے، کسی نے ادا کر دیے، تو ترکے سے یہ اخراجات نہیں نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے اگر مرحوم کے ذمے کسی کا قرض واجب الادا ہو تو اس کو ادا کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ قرض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے کہ اگر مرحوم نے غیر وارث کے لیے، یہ لفظ کیوں بڑھایا؟ کیونکہ وارث کے حق میں وصیت کا اعتبار نہیں ہوتا، غیر وارث کے لیے کوئی جائز وصیت کی ہو، یہاں پہ جائز وصیت کہا، ناجائز وصیت کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی وصیت کرتا ہے کہ سینما بنا لینا، فلانا کر دیا، یہ تو وہ اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر غیر وارث کے حق میں کوئی جائز وصیت کی ہو تو بقیہ مال کی 1/3 کی حد تک اس پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا وصیت پہ عمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو مال و جائیداد باقی بچے اس کے کل برابر 24 حصے کر کے مرحوم کی بیوی کو 3 حصے یعنی 12.5% اور ہر بیٹی کو 4 حصے یعنی 16.67% اور حقیقی بہن کو 5 حصے یعنی 20.83% دے دیا جائے۔ مرحوم کی جس بیوی کا مرحوم کی زندگی میں انتقال ہوا تھا، اسی طرح مرحوم کی ماں باپ شریک بہن، مرحوم کے حقیقی و باپ شریک بھتیجوں کا مرحوم کی وراثت میں شرعاً حصہ نہیں بنتا۔ تقسیم کا نقشہ یہ اگلے صفحے پہ ملاحظہ فرمایا، ابھی دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں اس طریقے سے میت جو ہے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میت آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں پہ ورثہ وغیرہ لکھتے ہیں، یہ بیوہ ہے، 4 بیٹیاں ہیں، حقیقی بہن ہے۔ بیوہ کو سمن مل جائے گا 4 بیٹیوں کی وجہ سے، بیٹیوں کو ثلثان ہو جائے گا اور بہن جو ہے عصبہ بن جائے گی۔ سمن مسئلہ 24 سے بنا لیا، 24 کا سمن 3 ہے، ثلثان 16 ہے اور 5 بیٹیاں ہیں، یہ 5 جو ہے یہ حقیقی بہن کو مل جائے گا۔ 5 اور 16 کتنا بنا؟ 5 اور 16 کیا بنا؟ 5 اور 16 یہ 21 اور 3 24، یہ 3 اس کو پورا ملا، 5 اس کو پورا ملا اور یہ 16 جو ہے 4 بیٹیوں پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے۔ 16 کو 4 پہ تقسیم کریں گے کیا جواب آتا ہے؟ 4 آتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ لکھا ہے فی کس یعنی فی بندہ عددی حصہ، بیوہ کو یہی 3 ملا اور یہاں پہ فی بیٹی جو ہے یہ 4 ملیں گے اس کو، اور اسی طرح بہن کو یہ 5 مل جائے گا۔ اب یہ فی کس فیصدی حصہ یعنی ہر ایک کا فیصدی حصہ یہاں پہ لکھیں گے، 12.5%، 16.67%، 20.83%، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے وراثت کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ پھر آخر میں حوالے وغیرہ لگانے ہو کہ جو ان کو حصہ ملتا ہے اس کے حوالے کیا ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پہ واللہ خیر الوارثین یہاں پہ جس نے لکھا ہے مفتی نے اس کا نام لکھا جاتا ہے، یہاں پہ دستخط ہوتے ہیں، اس کی خالی جگہ ہے، یہاں پہ جس دارالفتہ سے تعلق ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور یہاں پہ تاریخ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور سیٹوں پہ آپ نے فتویٰ لکھا ہوگا، مختلف مفتیان کے دستخط ہوتے ہیں، ایک تو لکھنے والا ہوتا ہے اس کا یہاں پہ ہوتا ہے، وہ جواب تصحیح کرنے والے ان کے لکھے ہوتے ہیں الجواب صحیح، یہ باقی مفتیان جو ہے وہ اس پہ دستخط کرتے ہیں الجواب صحیح لکھ کے پھر اپنے دستخط وغیرہ اس طریقے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے سے وراثت کا فتویٰ حل کیا جاتا ہے، اس طریقے سے وراثت کا فتویٰ حل کیا جاتا ہے۔ فیصد کیسے نکلا ہے یہ بتا دیں، یہ تو کئی مرتبہ آپ کو سمجھا چکا ہوں، فارمولا آپ کو سکھا چکا ہوں، اب شاید اس سبق میں نہیں تھے۔ یہ سہم جو ہوتا ہے، سہم اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے تصحیح پہ، اصل مسئلے پہ، ٹھیک ہے؟ اور ضرب دینا ہوتا ہے 100 پہ، ضرب دینا ہوتا ہے 100 پہ، تو پھر وہ فیصد آئے گا۔ مثلا یہ 3 ہے، یہ سہم ہے، اس کو تقسیم کر دیا تصحیح پر 24 پر اور پھر ضرب دے دیا 100 پہ، تو یہ جواب آئے گا۔ اسی طرح 4 کو تقسیم کر دیا 24 پہ اور ضرب دے دیا 100 پہ تو 16 آ جائے گا۔ 5 کو اسی طرح تقسیم کریں گے 24 پہ، ضرب دے دیں گے 100 پہ تو 20، یہ جواب آ جائے گا۔ اس طریقے سے فیصد نکالا جاتا ہے، اس طریقے سے یہ فیصد جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔
امید کرتا ہوں مسئلہ حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم میراث ہمارے لیے آسان بنائے۔